हुकूमत पाकिस्तान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अमन प्राइज़ 2026 के लिए नामजद करने की सिफारिश कर दी। सदर ट्रंप की मुदाखलत से पाक भारत जंग टल गई। जंग रुकवाने में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कलीदी किरदार अदा किया, जनूबी एशिया को एटमी तसादुम से बचाया। आलमी बरादरी ने भारत की बिलाश्ताल और गैर कानूनी जारहियत को देखा। भारतीय जारहियत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी थी। ख़वातीन, बच्चों समेत मासूम जानों का नुकसान हुआ। अपने दिफा के बुनियादी हक को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस शुरू किया। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस नीपातला और आज़म फौजी रद्द अमल था। सदर ट्रंप का किरदार आलमी अमन और मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम के लिए अहम करार। हुकूमत पाकिस्तान ने मसला कश्मीर के हल में ट्रंप की संजीदा दिलचस्पी को भी सराहा। पाक भारत जंग बंद कराने पर मुझे नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। रुआंडा, कांगो, सर्बिया के लिए भी नोबेल प्राइज़ दें। नोबेल प्राइज़ सिर्फ लिबरल्स को मिलता है, ये लोग मुझे नहीं देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं पाकिस्तान और भारत के साथ अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत कर सकता है। इसराइल ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म नहीं कर सकता। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। मुज़ाकरात से पहले सीज़ फायर चाहता हूँ। इसराइल से फ़ज़ाई हमले रोकने का कहना मुश्किल है। इसराइल ठीक जा रहा है, ईरान कम अच्छा जा रहा है। ईरान पर हमले के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते लूँगा। अमरीकी असासों पर हमला करने वालों को बहुत दुख होगा। ईरान में ज़मीनी फ़ौज उतारना आखिरी हल है। ईरान इसराइल जंग में यूरोप कोई मदद नहीं कर सकेगा। ईरान यूरोप के साथ बात नहीं करना चाहता। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही इंटेलिजेंस हुकाम को गलत करार दे दिया। कहा ईरान ने एटमी ताकत के लिए मवाद जमा कर लिया था। हमारी इंटेलिजेंस सरबराह तुलसी गबार्ड का ईरानी एटमी हथियारों से मुताल्लिक बयान दुरुस्त नहीं। ईरान का सुबह सवेरे इसराइल पर मिसाइलों से नया हमला। ईरानी फौज की जानिब से 10 मिसाइल दागे गए। इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब धमाकों से गूंज उठा। सायरन बज गए। सेहूनी हुकूमत के शहरियों को बंकर्स में रहने की हिदायत। इसराइली दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा। मिसाइल के टुकड़े लगने से डेनगिश में रिहायशी इमारत में आग लग गई। हमलों में इसराइल की फौजी मराकज़ 2 फ़ज़ाई अड्डों को निशाना बनाया। दिफाई सनतों कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ को भी निशाना बनाया गया। ईरान के हैरत अंगेज़ हमले इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। अमेरिका शरीक हुआ तो खित्ते में इसके फौजी अड्डों को भी खतरात का सामना होगा। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का दावा। ईरान इसराइल जंग बंदी के लिए आलमी कोशिशें जारी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का ईरान और इसराइल से फौरी जंग बंदी का मुतालबा। ईरान इसराइली कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। अंतोनियो गुतेरेस ने कहा जंग से गुरेज किया जाए और अमन को मौका दिया जाए। ईरान इसराइल तनाज़े का मुकम्मल हल चाहते हैं। कशीदगी फैल गई तो किसी के काबू में नहीं रहेगी। गज़ा में भी सूरत हाल तशवीशनाक है। सरबराह IAEA राफेल ग्रोसी ने कहा जौहरी अदम फैलाव का मुआहदा आलमी अमन के लिए ज़रूरी है। ईरान की जौहरी तंज़ीमात पर नज़र रखे हुए हैं। ईरानी शहर नेतन से ताबकारी की कोई शवाहद नहीं मिले। रूसी मंदूब ने कहा ईरान इसराइल तनाज़े के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। चीनी मंदूब ने कहा ईरान इसराइल कशीदगी का फौरी हल चाहते हैं। कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना चाहिए। पाकिस्तान का UN सलामती कौंसिल से इसराइली जारहियत रुकवाने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती कौंसिल के अजलास से खिताब में कहा इसराइल के ईरान के खिलाफ जारहियत आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से मामलात का पुरअमन हल चाहते हैं। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। मुश्किल की इस घड़ी में ईरानी अवाम के साथ हैं। हम इसराइल के ईरान के खिलाफ जारहियत की मजम्मत करते हैं। इसराइली जारहियत से शहीद होने वालों के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत करते हैं। ईरान इसराइल कशीदगी। यूरोपीय ममालिक के ईरान से जनेवा में मुज़ाकरात। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची और यूरोपियन हुकाम में मुज़ाकरात हुए। अफ्रीकैन ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारिजा मुज़ाकरात में शरीक हुए। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लैमी ने मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा ईरान के साथ बातचीत जारी रखने के ख्वाहिशमंद है। ईरान पर जोर देते हैं वो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात जारी रखे। हम ईरान इसराइल तनाज़े की वजह से इलाकाई कशीदगी नहीं चाहते। यूरोपीय रहनुमाओं का मौक़िफ़ वाज़ेह है। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा ईरानी वज़ीर ख़ारिजा
جوہری مسائل پر بات چیت جاری رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ سفارتی اقدام سے مذاکرات کی راہ ہموار ہونی چاہیے۔ امید ہے ایران اور امریکہ بات چیت کا راستہ کھولیں گے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ روکنے کا مشن OIC کا اہم اجلاس آج استنبول میں ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی استنبول آمد۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار OIC وزراء خارجہ کونسل اجلاس میں شرکت کریں گے۔ سائیڈ لائنز پر دیگر رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی شیڈول۔ اسحاق ڈار کی گرینڈ یوتھ ایوارڈز کی تقریب میں شرکت۔ اسحاق ڈار کا ترک صدر رجب طیب اردوان سے مصافحہ۔ تہنیتی جملوں کا تبادلہ۔ تقریب میں صدر طیب اردوان کو نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے اعتراف میں ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اسحاق ڈار نے ترک صدر کو مبارکباد پیش کی۔ امریکی شہریوں کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ دنیا بھر میں مقیم امریکی شہریوں کو اہم ہدایات جاری کی ہیں۔ اوورسیز امریکی متعلقہ ملک میں سفارت خانوں سے رابطے میں رہیں۔ امریکی شہری اسمارٹ ٹریول پروگرام میں انرولمنٹ کرائیں۔ امریکی شہری کسی بھی سفر سے پہلے معلومات حاصل کریں۔ مختلف ممالک میں مقیم امریکی شہریوں کی مسلسل مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیم بروس کی نیوز بریفنگ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے درمیان ملاقات پر اطمینان کا اظہار۔ کہا صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات نہایت خوشگوار اور نتیجہ خیز رہی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا ٹیلی فونک رابطہ۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال بالخصوص ایران اسرائیل بحران پر بھی بات چیت۔ وزیر اعظم نے کہا سنگین بحران کا حل بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے تلاش کرنا ناگزیر ہے۔ پاکستان موجودہ صورتحال میں امن کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ مارکو روبیو نے کہا ایران کے ساتھ پاکستان کے قریبی تعلقات ہیں۔ پاکستان موجودہ امن اقدامات میں اپنا تعمیری کردار جاری رکھے۔ وزیر اعظم نے مارکو روبیو کی فعال سفارتکاری کو سراہا۔ کہا روبیو کی فعال سفارتکاری کے باعث پاک بھارت جنگ بندی کی مفاہمت ممکن ہوئی۔ امریکی وزیر خارجہ نے پاکستان کی انسدادی دہشت گردی کوششوں کو سراہا۔ تعاون کی یقین دہانی۔ وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ کو دورہ پاکستان کی دعوت کا اعادہ کیا۔ کہا صدر ٹرمپ جلد از جلد ملاقات کا خواہاں ہوں۔ وزیر اعظم نے مارکو روبیو کو بھی دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ پاکستان کے دنیا بھر کے سفیر کے انتھک محنت کے بعد پاکستان نے سفارتی سطح پہ بھی یہ جنگ جیتی ہے۔ پوری بین الاقوامی میڈیا پہ پاکستان کا بیانیہ جیت گیا اور بھارت کا بیانیہ ہار گیا۔ پاکستان کا فوج کا سربراہ ہمارا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا ملاقات لنچ پہ ہوتا ہے، فوری بعد لنچ پہ ہوتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں۔ کیا کسی شکست شدہ قوم کی جنرل کو دعوت دیا جاتا ہے؟ نہیں۔ تو مطلب یہ اس بات کی بھی تائید ہے کہ بھارت وہ جنگ ہار چکا تھا، پاکستان یہ جنگ جیت چکا تھا، اور یہ جو دعوت تھی یہ مبارکباد دینے کا دعوت تھی۔ پاکستان نے بھارت سے سفارتی سطح پر بھی جنگ جیتی۔ پاکستان کا بیانیہ جیت گیا، بھارت کا بیانیہ ہار گیا۔ بھارت کو دنیا بھر میں ناکامی ہوئی۔ بلاول بھٹو زرداری کا کراچی ایئرپورٹ پر کارکنوں سے خطاب۔ کہا ملک کی تاریخ میں پہلی بار فیلڈ مارشل لنچ پر امریکی صدر سے ملتے ہیں۔ فیلڈ مارشل امریکی صدر کے مہمان بنے، یہ بھارت کی ناکامی ہے۔ امریکہ نے ہمارے موقف کو تسلیم کیا۔ امریکہ تسلیم کر رہا ہے، پاکستان دہشت گردی کا مقابلہ کر رہا ہے۔ بھارت کو سنتاز معاہدہ ماننا پڑے گا۔ اگر بھارت نہ مانا تو ہم ایک اور جنگ لڑ کر 6 کے 6 دریا لے لیں گے۔ کشمیر بھارت کا اندرونی مسئلہ نہیں، بین الاقوامی تنازع ہے۔ امریکی صدر بھی کہہ رہے ہیں مسئلہ کشمیر حل کرانے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کے سفارتی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو کی وطن واپسی پر شاندار استقبال کیا گیا۔ پاکستان علاقائی کشیدگی میں کمی کے لیے فعال کردار ادا کرتا رہے گا۔ بعض علاقائی عناصر دہشت گردی کو ہائیبرڈ وارفیئر کے ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں صف اول پر رہا ہے۔
پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے پناہ انسانی اور معاشی قربانیاں دیں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی واشنگٹن ڈی سی میں سینئر اسکالرز، تجزیہ کاروں، پالیسی ماہرین اور عالمی میڈیا کے نمائندوں سے ملاقات میں گفتگو. اہم علاقائی اور عالمی مسائل پر پاکستان کے اصولی موقف سے آگاہ کیا. سید عاصم منیر نے مارکہ حق اور آپریشن بنیاد مرصوص کے حقائق اور تجزیات سے امریکی ماہرین کو آگاہ کیا. خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم پر روشنی ڈالی. فیلڈ مارشل نے پاکستان میں آئی ٹی، زراعت، معدنیات اور قدرتی وسائل سمیت بے شمار مواقع سے آگاہ کیا. مشترکہ خوشحالی کے لیے عالمی شراکت داروں کو ان شعبوں میں تعاون کی دعوت دی. کسی کو اڈے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان پڑھ لوگ ہیں جو اڈوں کی بات کرتے ہیں. اب کوئی کسی کو یہ جو ماڈرن وارفیئر ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اس میں اڈوں کی ضرورت ہے؟ پاکستان کے آرمی چیف جا کے پریزیڈنٹ کو وہاں پہ ملے ہیں تو اس میں کوئی اعتراض والی کیا بات ہے؟ اور یہ جب جاتے تھے ملتے تھے تو آ کے یہ بریف کرتے تھے یہ پارلیمنٹ کو یا پریس کو یا کسی کو بتا کے آتے تھے کہ وہاں پہ یہ کیا بات کر کے آئے ہیں. لیکن کوئی اپنا ذاتی کانٹیکسٹ میں کوئی پریشان ہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں کیا جا سکتا. وزیر دفاع خارجہ آصف نے ایران کے خلاف امریکہ کو فوجی اڈے دینے کی تردید کر دی. پروگرام ٹو نائٹ وتھ سمر عباس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، کوئی ان پڑھ ہی اس دور میں اڈے دینے کی بات کر سکتا ہے. اپوزیشن کو ہر بات پر اعتراض ہوتا ہے، ان کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ فرق نہیں پڑتا آرمی چیف ملے ہیں یا وزیر اعظم، فائدہ پاکستان کا ہوا ہے. بانی پی ٹی آئی نے اپنے پارٹی رہنماؤں کو کہا ہے، وکٹ کے دونوں طرف کھیلو. ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہا، اسرائیل ایران کو زیر نہیں کر سکے گا. بین الاقوامی پریشر بڑھ رہا ہے، سیز فائر ہونے کے امکانات زیادہ ہیں. وزیراعظم شہباز شریف کے سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد. ملاقات میں ملک کی مجموعی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیراعظم کا مولانا کے بیٹے حضرت محمود پر حملے اور اغوا کی کوشش پر تشویش کا اظہار. خیریت بھی دریافت کی. ملوث افراد کو جلد از جلد قانون کی گرفت میں لانے کے احکامات جاری کیے. اویس قادر شاہ کو غلط فہمی ہوئی. قائم مقام گورنر کے لیے دفتر تیار تھا، اگر مرکزی دفتر استعمال کرنا مقصود تھا تو بر وقت آگاہ کر دیتے. ترجمان گورنر ہاؤس کا رد عمل. گورنر کامران خان ٹیسوری کا نوٹس، واقعے کی انکوائری کی ہدایت. کہا، گورنر ہاؤس ہمیشہ عوام کے لیے کھلا ہے. اویس قادر شاہ بطور اسپیکر اور ذاتی حیثیت میں قابل احترام ہے. اویس قادر شاہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ پبلک دفاتر ہیں، کسی کی ذاتی ملکیت نہیں. گورنر ہاؤس کے عملے کو ہٹانے کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ کو خط لکھوں گا. گورنر ہاؤس کو ذاتی بیٹھک کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے. یہ پبلک آفیسز ہیں، یہ ہمارے ذاتی آفیسز نہیں، ہمارے ڈیرے نہیں ہیں، ہماری بیٹھکیں نہیں ہیں. یہ گورنمنٹ پراپرٹی ہے، عوام کی پراپرٹی ہے. یہاں پہ پبلک کی بھلائی کے لیے کام ہوتا ہے. اور میں چیف منسٹر صاحب کو لکھ رہا ہوں کہ جتنا بھی اسٹاف ہے گورنر ہاؤس سے اس کو ہٹایا جائے. آئی ایم ایف نے وزارت تجارت کو 5 سال پرانی گاڑی درآمد کرنے کی اجازت دے دی. انفرادی یا کمرشل استعمال کے لیے 3 سال پرانی گاڑی منگوانے کی پابندی بھی ختم. 5 سال پرانی گاڑیوں پر 40% اضافی ڈیوٹی عائد کی جائے گی. ستمبر 2025 سے 5 سال پرانی گاڑی درآمد کرنے کی اجازت ہوگی. سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کے اجلاس میں وزارت تجارت حکام کی امپورٹ پالیسی پر بریفنگ. بتایا گیا کہ مالی سال 2027 کے بعد 7 سال تک پرانی گاڑی بھی درآمد کرنے کی اجازت ہوگی. مالی سال 2027 سے ہر سال اضافی ڈیوٹی میں بتدریج 10% کم کی جائے گی. اور چترال شندور فیسٹیول کے رونق عروج پر دنیا کی بلند ترین پولو گراؤنڈ شندور میں فیسٹیول کا رنگا رنگ افتتاح. ہزاروں کی تعداد میں شائقین اور سیاحوں کی شرکت. افتتاحی میچ غزر، گلگت بلتستان اور چترال لاسپور کی ٹیموں میں کھیلا جائے گا. چترال لاسپور کی ٹیم فاتح رہی.